دوستو آپ جو اسکرین پر اس بدصورت عورت کو دیکھ پا رہے ہیں، یہ وہ عورت ہے جو آئے دن مسلمانوں کے خلاف اور پیغمبر اسلام کے خلاف زبان درازی کرتی ہے، اور اس مرتبہ اس نے جہالت کی حد پار کر دی ہے۔ اس نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی ہے۔ پہلے آپ اس کی ویڈیو کو سنیں اور اس کے بعد اس کی ویڈیو کا، اس کی باتوں کا جو منہ توڑ جواب دیا ہے مفتی محمد جنید رضا مصباحی صاحب نے، آپ ان کو بھی سن کر کے جائیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ممبئی شہر کے اندر اور دیگر شہروں کے اندر اس کے خلاف جو FIR درج کرائی ہے، آپ ان کو بھی دیکھ کر کے جائیے گا۔ پہلے آپ اس کی ویڈیو کو سنیں۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی بی بی عائشہ سے شادی کیا، 9 سال میں اس کے ساتھ انٹرکورس کر لیا۔ 3 سال کا جو وقت تھا، وہ 3 سال میں ایک چھوٹی سی بچی عائشہ کو کھلا پلا کر کے موٹا تگڑا کیا گیا تاکہ پیغمبر محمد کو سیکس کرنے میں اچھا لگے، بھری بھری وہ رہے۔ تو آپ اب یہ بات بول دو تو بس گستاخی نبی کی سزا سرطن سے جدا۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ دوستو میں 100 بار لعنت بھیجتا ہوں ایسی منحوس عورت کے اوپر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کرتی ہو۔ اب آئیے مفتی محمد جنید رضا مصباحی صاحب نے جو اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے، آپ اس کو بھی ایک مرتبہ سن کر کے جائیں۔ اور جہاں تک کھلانے پلانے والی بات ہے کہ معاذ اللہ شادی سے پہلے کھلا پلا کر سیکس کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، تو یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ دنیا کے نہ جانے کتنے والدین شادی سے پہلے اپنے بچوں کو اچھی غذائیں کھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چہرے پر بچوں کے گلو لانے کے لیے ہلدی لگائی جاتی ہے، اپٹن لگتا ہے، مہندی ہاتھوں میں لگائی جاتی ہے، چہرے پر میک اپ کیا جاتا ہے۔ جن بچوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ شادی سے پہلے اپنا کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن بچوں کا کم ہوتا ہے وہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شادی سے پہلے اس طرح کی تیاریاں نارمل ہوا کرتی ہیں، اور جب شادی کا موقع آتا ہے تو گھر کو سجا دیا جاتا ہے، ویڈنگ نائٹ میں کمرے کو سجا دیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص آئے اور اس طرح کی تیاریوں میں مصروف والدین سے کہے کہ تم اپنی بچی کو سیکس کے لیے تیار کر رہے ہو، یا اس طرح کی تیاری میں مصروف، شادی کی تیاری میں مصروف بچی سے آ کر کوئی کہے کہ تم سیکس کی تیاری کر رہی ہو، تو اس طرح کی بازاری زبان تو کوئی بازاری عورت ہی استعمال کر سکتی ہے۔ شادی کے بعد بہت ساری ہونے والی چیزوں میں ایک یقینی چیز سیکس بھی ہوا کرتا ہے، لیکن کوئی بھی والدین اپنی بچی کے حوالے سے اس طرح سے، اس گھنونے انداز سے نہیں سوچتا ہے کہ ہم اپنی بچی کو سیکس کے لیے تیار کر رہے ہیں، یا کوئی بھی شریف انسان کسی بھی شادی کے حوالے سے اس طرح کی باتیں نہیں سوچتا ہے، بلکہ شریف لوگ تو پوری زندگی اپنے بچوں یا دوسرے لوگوں کے بند کمرے کی زندگی کے بارے میں سوچتے تک نہیں ہے۔ اگر یہ نکاح سوسائٹی کے اعتبار سے غلط ہوتا یا سیدہ عائشہ کے حق میں ہی اگر غلط ہوتا تو جس کے ساتھ برا ہو رہا ہوتا ہے وہ تو اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، والدین اس کے برائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، سوسائٹی بھی اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، اور مخالفین اس طرح کے اعتراض کی باتیں پا کر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور انسان کی شخصیت کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اس معاملے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کوئی اعتراض ہے، نہ ان کے والدین کو کوئی اعتراض ہے، نہ ان کے بھائی بہنوں کو کوئی اعتراض ہے، نہ مخالفین اس معاملے میں کیچڑ اچھال رہے ہیں، جبکہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آیا کرتے تھے، اعتراض کی باتیں بنایا کرتے تھے، لیکن نہ مخالفین کچھ کہہ رہے ہیں، نہ سوسائٹی کو اس معاملے میں کوئی دخل دینے کی ضرورت پڑی ہے، کسی بھی طرح سے اس معاملے کو ڈسکس کیا ہی نہیں جا رہا ہے جس طرح کے آج بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اس کو کوئی اعتراض نہیں، اس کے والدین کو کوئی اعتراض نہیں، اس کی سوسائٹی کو کوئی اعتراض نہیں، اس کے بھائی بہنوں کو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ آپ کے گمان کے مطابق یہ جرم کرنے والے کے مخالفین کو بھی اس معاملے پر کوئی اعتراض نہیں کہ وہ اس معاملے کو لے کر ہی کچھ فوٹیج دینے کی کوشش کریں اور برائیاں بیان کرنے کی کوشش کریں۔ عائشہ خود اپنے نکاح پر فخر فرماتے تھے اور پوری مسلم سوسائٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ کے اس نکاح پر فخر ہوا کرتا تھا۔ جس طرح سے اس واقعے کو پیش کیا جاتا ہے، معاذ اللہ اگر واقعی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو ایک وکٹم یعنی سیدہ عائشہ کی زبان سے ہم وہ باتیں ہرگز نہ سنتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے فرمائی ہیں۔ کیا کوئی وکٹم کرمنل کی تعریف کرتا ہے؟ اگر معاملہ ویسے ہی ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو کسی نہ کسی طرح سے تو سیدہ عائشہ سے اس نکاح کے اوپر ناراضگی کا اظہار ہو ہی جاتا، لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ تو رسول اللہ سے اپنے نکاح پر فخر فرمایا کرتی تھیں، بلکہ وہ تو رسول اللہ کے ساتھ گزارے لمحے لمحے پر خوش ہوا کرتی تھیں، فخر کیا کرتی تھیں۔ جب سیدہ سودا نے ان کو اپنی باری کا دن عنایت فرما دیا تو وہ سیدہ سودا کی شکر گزار ہوئیں، اور اگر معاملہ ویسے ہی ہوتا تو سوسائٹی کے متدراز خاتون سیدہ سودا سیدہ عائشہ کو بچانے کی کوشش کرتی، اور اگر وہ بچانے کی کوشش نہ بھی کر رہی ہوتی تو اس معاملے پر سیدہ عائشہ کا ریئیکشن یہ ہوتا کہ وہ باری کا دن قبول کرنے سے انکار کر دیتی، اور اگر مجبوراً اگر قبول کرنا بھی پڑ جاتا تو کم سے کم شکریہ کے تو الفاظ نہ ادا کرتی۔ کیا کوئی وکٹم معاذ اللہ ابیوزر سے یا کرمنل سے ویسی محبت کر سکتا ہے جیسی سیدہ عائشہ رسول اللہ سے کیا کرتی تھیں کہ اگر رسول اللہ اپنی پہلی بیوی کا تذکرہ بھی فرمایا کرتے تھے تو سیدہ عائشہ کو غیرت آ جایا کرتی تھی، اور سیدہ عائشہ اپنی وہ خصوصیات بیان کیا کرتی تھیں جو رسول اللہ کے نکاح میں آ جانے کی وجہ سے ان کو حاصل ہوئی تھیں۔ اگر کسی انسان نے کسی عورت کے ساتھ برا سلوک کیا ہو تو کیا وہی عورت اس انسان کی تعریف کرے گی، اس کی ذات پر غیرت کرے گی، اس کی ذات پر فخر کرے گی
और फिर उस बुरे सलूक की वजह जो वाकया बना हो, उस बुरे सलूक की वजह बनने वाले वाकये पर वो अपनी खुसूसियत बयान करेगी। जिसके साथ अगर बुरा सलूक किसी औरत के साथ हो जाता है या टॉर्चर अगर किसी औरत को कर दिया जाता है तो उस वाकये को वो औरत जिक्र करना पसंद नहीं करती है। कोई इंसान अगर उसके सामने उस वाकये को छेड़ देता है तो उसको वो बुरा लगता है। लेकिन मामला यहां पर बिल्कुल उल्टा है। सैयदा आयशा रसूलुल्लाह के साथ निकाह होने पर फख्र कर रही है दूसरी खवातीन पर। फिर अगर कोई शख्सियत है कि सैयदा आयशा रसूलुल्लाह के दबाव में खामोश नहीं, तो उससे अर्ज यह है कि सैयदा आयशा रसूलुल्लाह के विसाल के बाद बहुत जमाने तक जिंदा रही और रसूलुल्लाह के जमाने के फौरन बाद उनके वालिद का जमाना आया। उस जमाने में तो उनको किसी का दबाव नहीं रह गया था। उनके वालिद खलीफतुल मुस्लिमीन थे, वो पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करते थे। तो अगर उन पर कोई जुल्म हुआ होता तो उस जमाने में कोई उनकी इस तरह की बात सामने आ जाती, नाराजगी का इजहार सामने आ जाता। हजरत उमर के दौर में नाराजगी का इजहार आ जाता, लेकिन किसी भी दौर में उन्होंने इस निकाह पर नाराजगी का इजहार नहीं किया, बल्कि हमेशा फख्र ही। बहरहाल दोस्तों, आपने इस मनहूस औरत के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब तो सुन लिया है और आप साथ ही साथ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुंबई इलाके से और दीगर इलाकों से इसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और होना भी यही चाहिए ऐसे इंसान के साथ, वरना आए दिन कोई ना कोई ऐसा आता है और हुजूर की शान में गुस्ताखी कर देता है। अब आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप हज़रात जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।